ایک شہر جس کے امن سے 6 ارب انسانوں کا امن وابستہ ہے، ہزاروں برس بیشتر اس شہر کے لیے کروڑوں انسانوں کو تہہ دیگ کر دیا گیا۔ آج بھی ہر بڑی جنگ کے تانے بانے اسی شہر سے ملتے ہیں۔ دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دینے والے کتنے ہی پیغمبر اس کی خاک میں محو خواب ہیں۔ دنیا بھر کے خبر رساں ادارے روزانہ اس شہر کی سینکڑوں خبریں نشر کرتے ہیں۔ بیت المقدس، یروشلم کی دیواروں سے ٹپکتا خون کئی بار امن عالم کو تہہ و بالا کر گیا۔ دنیا کا امن سوال کرتا ہے، اس شہر کا وارث کون ہے؟ One city, three faiths. دنیا بھر کے انسائکلوپیڈیاز، عیسائی، مسلم اور یہودی جس بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ معلوم تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل ارض فلسطین میں کینانائٹس آباد تھے۔ یہ لوگ نسلاً عرب تھے کیونکہ جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار اور دین حق پر چلنے والے تھے۔ تیرہ سو 12 قبل از مسیح میں یہودی فلسطین میں داخل ہوئے۔ وہ فلسطین کے مرکزی حکمران تھے۔ اس کے بعد سے آج تک یہودی ارض فلسطین میں آباد ہیں۔ اس بنیاد پر وہی فلسطین کے قدیم رہائشی کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ 638 عیسوی میں خلیفہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرامن معاہدے کے تحت فلسطین فتح کیا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس فتح میں ایک بھی انسانی جان کا قتل نہیں ہوا۔ اس لیے مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہی مسلمان ہونے والوں میں کثیر تعداد کینانائٹس کی بھی شامل تھی۔ اس اعتبار سے یہی کینانائٹس یعنی عرب فلسطین کے اصل وارث زمین ہیں۔ یہودی خفیہ ایجنسی موساد کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق 1312 قبل از مسیح میں پہلی بار یہودی ریاست قائم ہوئی جو 726 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد 586 قبل از مسیح میں بیبلونین نے ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا۔ 539 قبل از مسیح میں یہودیوں کو ایرانیوں نے فلسطین میں آباد ہونے اور ہیکل کو تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ اس دوران میں سکندر اعظم نے ایرانیوں پر غلبہ پا لیا اور فلسطین یونان کے زیر تسلط آ گیا۔ 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہودیوں کو ایک بار پھر فلسطین سے نکال دیا گیا، لیکن بہت سے یہودی اس کے باوجود بھی وہاں موجود رہے کیونکہ انہیں ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ تعمیر کرنا تھا۔ اس طرح یہودیوں کا دور حکومت 726 سال طویل ترین ہے۔ لہٰذا اقوام متحدہ کے اسرائیل کے حق میں فیصلے کے بعد مسلمانوں کا یہ کہنا کہ یہودی 2000 سال بعد اچانک کہیں سے نمودار ہو گئے ہیں درست نہیں ہے۔
مورخین کے مطابق بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت صرف 96 سال رہی ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور فلسطین پر حکومت قائم کی۔ اس طرح 16 سال حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت کے، 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام اور 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت۔ اس کے بعد ان میں پھوٹ پڑ گئی اور حکومت مرکز سے محروم ہو گئی۔ اب فلسطین 2 ریاستوں کا مجموعہ تھا، ایک شمالی ریاست اسرائیلین جس کا دارالحکومت سامریہ تھا، دوسری جنوبی حکومت جودا جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ اس کے بعد یہودی مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں پٹتے رہے لیکن اپنی مرکزی حکومت نہ بنا سکے۔ آخر کار 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مکمل طور پر فلسطین سے نکال دیے گئے اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین فتح کیا۔ 1099 عیسوی میں فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی پر اسلامی حکومت بحال کی۔ 42 سال کے بعد صلیبی پھر زور پکڑ گئے اور یروشلم پر قابض ہو گئے، لیکن اس مرتبہ وہ زیادہ دیر قابض نہ رہ سکے اور صرف 15 سال بعد مسلمانوں نے ایک بار پھر فلسطین کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا، جو پہلی جنگ عظیم تک مسلمانوں کی خلافت کے تحت رہا۔ اگر ان سب اعداد و شمار کو جمع کیا جائے تو بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت 96 سال، جبکہ چھوٹے چھوٹے خود مختار قبیلوں کی حکومتوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو 664 سال، مسلمانوں کا ایک مرکز کے تحت دور حکومت 1173 سال، رومیوں کا اقتدار 800 سال اور عیسائی تسلط 427 سال ہے۔ اگر طویل ترین دور حکومت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو فلسطین پر مسلمانوں کا حق زیادہ ہے۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 3250 سال سے فلسطین میں آباد ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں 3500 سال گزارنے کے باوجود ان کی تعداد صرف 12000 تک بڑھ پائی تھی؟ کیونکہ 1890 عیسوی میں فلسطین میں صرف 12000 یہودی مقیم تھے۔ 1897 عیسوی میں یہودی تنظیم ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کا اجلاس سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہودی فلسطین میں اسرائیلی ریاست بنائیں گے، لیکن یہ عمل اس لیے ناممکن تھا کہ فلسطین میں یہودی آبادی 5% سے بھی کم تھی۔ 1922 عیسوی میں لیگ آف نیشنز کی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں 6,60,641 مسلمان، 71,464 عیسائی اور 80,790 یہودی آباد تھے۔ چنانچہ فلسطین میں یہودی آبادی کی کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو سہولیات اور مراعات کے لالچ دے کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ دنیا کے 80 ممالک سے آنے والے یہودیوں کی تعداد بڑھتی رہی، جو 1930 عیسوی میں 2,32,000، 1939 عیسوی میں 4,45,000 اور 1947 عیسوی میں 6,30,000 ہو گئی۔ اس سب کے باوجود یہودیوں کی 6.25 لاکھ تعداد کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تب بھی 13 لاکھ سے زیادہ تھی۔ برطانیہ نے فلسطین پر حکومت کے دوران مسلمانوں سے ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق اگر مسلمان برطانیہ کا ساتھ دیں تو برطانیہ انہیں ایک خود مختار ریاست کے طور پر آزاد کر دے گا۔ یہ معاہدہ شریف حسین ابن علی آف مکہ کے ساتھ 1916 عیسوی میں تحریری طور پر طے کیا گیا۔ اس معاہدے کی خط و کتابت مصر میں مقیم برطانوی ریزیڈنٹ آفیسر سر ہنری میک موہن کے ذریعے انجام پائی۔ لیکن کیا یہ بددیانتی نہیں ہے کہ اگلے ہی سال برطانیہ نے پہلے معاہدے کے برعکس یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا؟ یہ معاہدہ، جو بلفور کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، 2 نومبر 1917 عیسوی کو طے پایا۔ اس معاہدے میں برطانیہ کی طرف سے وزیر خارجہ آرتھر بلفور اور صہیونی تنظیم کے نمائندے
लॉर्ड वॉल्टर रॉथशील्ड ने दस्तखत किए। इस मुआहदे की रूह से यहूदी बरतानिया की माली इमदाद करेंगे और बरतानिया यहूदियों को फ़लस्तीन में सहूनी रियासत कायम करने में मदद देगा। ये मुतसाद मुआहिदा बरतानवी तारीख का ऐसा दाग है कि जो कभी भी इनके माथे से नहीं धुल सकता। याद रहे कि जमहूरियत का अलम बरदार बरतानिया जिस वक्त ये फैसला कर रहा था, उस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमानों की आबादी 92% थी। जमहूरी असूल के मुताबिक उनसे राय लेना तो दरकिनार, उन्हें बताना भी गवारा नहीं किया गया। यहाँ तक इस जुल्म पर खुद एक यहूदी दानिश्वर आर्थर क्वेस्टल्स भी चीख उठा। इसने अपनी किताब प्रॉमिस एंड फुलफिलमेंट में लिखा है, क्या सितम है कि एक कौम यानी अंग्रेजों ने एक दूसरी कौम यानी यहूदियों को एक तीसरी कौम यानी मुसलमानों का मुल्क तोहफतन देने का वादा किया। इस दौरान में दूसरी जंग अजीम का आगाज हो गया। जंग के बादल छटे तो लीग ऑफ नेशंस की जगह इक़वाम मुत्तहिदा की बुलंद बाला इमारत खड़ी थी। इक़वाम मुत्तहिदा ने दावा किया, हम दुनिया को अमन और इंसाफ देंगे, हमारे होते कोई ताकतवर किसी कमजोर का हक नहीं छीन सकता, हम अपनी आने वाली नस्लों को आग और खून के खेल से बचाएंगे। और दुनिया ने यकीन कर लिया। 1947 में बरतानिया के लिए समंदर पार अपनी नौआबादियात को कायम रखना नामुमकिन हो गया, तो इसने वापस इंग्लिस्तान जाने का फैसला किया। वापस जाने से पहले बरतानिया ने इक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की तकसीम का बिल पेश कर दिया, यानी एक मुल्क जिसके साथ इंग्लिस्तान ने आज़ादी का तहरीरी मुआहिदा किया, उसी को तकसीम करने का बिल अदालत में पेश कर दिया गया। दुनिया में अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने हर इंसान दुश्मन कार्रवाई में इसराइल का साथ दिया है। 39 मरतबा इक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया, लेकिन हर मरतबा अमेरिका ने वीटो कर दिया। 32 मरतबा तो ऐसा हो चुका है कि 179 ममालिक ने इसराइली जारहियत के खिलाफ वोट दिया और तन्हा अमेरिका ने इसकी हमायत का ऐलान किया। 26 नवंबर 1947 को इक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीन की किस्मत का फैसला होना था, लेकिन ये इजलास मुलतवी कर दिया गया क्योंकि बिल की मंजूरी के लिए मतलूबा वोटों का हसूल मुमकिन नहीं था। इजलास के इल्तवा के बाद बरतानिया, अमेरिका और यहूदी सरमायादार लॉबी ने लालच, धौंस और ब्लैक मेलिंग के जरिए हेटी, लाइबेरिया और फिलिपाइन को फ़लस्तीन की नाजायज तकसीम के हक में वोट देने पर मजबूर कर लिया। अमरीकी कांग्रेस के रुकन जेम्स फोर्स्टाल ने अपनी डायरी में लिखा, इस मामले में दूसरी कौमों पर दबाव डालने और उनको वोट देने के लिए मजबूर करने के जो तरीके इस्तेमाल किए गए वो शर्मनाक कार्रवाई की हद तक पहुंचे हुए थे। इक़वाम मुत्तहिदा का दोबारा इजलास 29 नवंबर 1947 को हुआ, जिसमें इक़वाम मुत्तहिदा ने 6% जमीन पर काबिज यहूदियों को 56% फ़लस्तीन का मालिक बना दिया। इस रियासत का नाम इसराइल रखा गया और यूं आगाज ही में इक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बनाए हुए कवानीन को भी तोड़ दिया। इक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के मुताबिक किसी भी मुल्क के क़याम का फैसला वहाँ के अवाम की अक्सरियती राय से किया जाएगा, जबकि इसराइल को जिस मुल्क की सरजमीन का 56% हिस्सा दिया गया, वहाँ के अवाम की राय जानना ज़रूरी ख्याल नहीं किया गया। इक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग कभी मुलतवी नहीं की जाएगी, लेकिन 2 बार वोटिंग मुअख्खर की गई। किसी मुल्क से ज़बरदस्ती वोट नहीं लिया जाएगा, जबकि 3 ममालिक से ज़बरदस्ती वोट हासिल किए गए। मुतय्यन और वाज़ेह सरहदों वाला मुल्क ही इक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम होगा, लेकिन इसराइल की आज भी कोई सरहद मुतय्यन नहीं है। वो अपने 56% हिस्से से बढ़कर आज 100% फ़लस्तीन पर काबिज और 90% पर आबाद है। इसराइल का वज़ीर आज़म बेन गुरियन अलल ऐलान कहता है, 1919 में वारसाई अमन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी मुजव्वज़ा यहूदी रियासत का जो नक्शा पेश किया गया था, इसकी रूह से इसराइल को जिन इलाकों पर कब्जा करना है, इनमें दरियाए नील तक का मिस्र, पूरा उर्दन, शाम का मुकम्मल इलाका, पूरा लिबनान, इराक का बड़ा हिस्सा, तुर्की का जनूबी हिस्सा और मदीना मुनव्वरा तक हिजाज का पूरा बालाई इलाका शामिल है।
بن گورین عین اپنی ناجائز ریاست کے قیام کے دن کہتا ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ریاست کی حدود بیان کریں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع موشے دیان نے 7 جولائی 1968 کو کہا، گزشتہ 100 برسوں میں ہمارے لوگ ایک ملک اور قوم کی تعمیر اور اس کی توسیع، مزید یہودی جمع کرنے اور اضافی آبادیاں قائم کرنے میں مصروف رہے ہیں تاکہ اپنی حدود کو وسیع کریں۔ کوئی یہودی یہ نہ کہے کہ یہ عمل ختم ہو گیا ہے، کوئی یہودی یہ نہ کہے کہ ہم منزل کے قریب ہیں۔ وزیر دفاع موشے دیان نے دی ٹائمز جیسے کثیر الاشاعت میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے 25 جون 1969 کو کہا، ہم اردن، شام کی پہاڑیوں اور نہر سویز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ منزل نہیں ہے۔ موجودہ جنگ بندی لائن کے بعد نئی جنگ بندی لائنیں ہوں گی۔ یہ اردن سے لبنان تک اور لبنان سے شام تک جائیں گی۔ لیکن ان سب حقیقتوں کے باوجود اقوام متحدہ نے امریکی شہ پر اربوں کی آبائی زمین کے 56% حصے پر اسرائیل کے قیام کی منظوری دے دی۔ اپنے قیام یعنی 15 مئی 1948 کے دن سے ہی اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں سے اربوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ انسانی حقوق کی مغربی تنظیموں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے 500 بستیوں کو زمین بوس کر دیا۔ صرف چند دنوں میں 8,12,000 اربوں کو ان کے آبائی گھروں سے نکال دیا، جبکہ 1950 سے آج تک بے گھر کیے جانے والوں کی تعداد 47 لاکھ سے زائد ہے، جو آج بھی جھونپڑیوں اور تباہ حال بسوں کے ڈھانچوں میں 50 سال سے اپنی زندگی کے شب و روز بتانے پر مجبور ہیں۔ اسی دوران میں اسرائیل نے 2,760 عمارات، 29 مساجد اور 12 چرچ تباہ کر دیے، 44 پانی کے ڈیپو بہا دیے گئے، جبکہ 41 اسکول مسمار اور 30 نذر آتش کر دیے گئے۔ 21ویں صدی کے آغاز ہی میں 45 نوعمر طلبہ کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ ملک گیری کی ہوس میں اسرائیل نے 1949 میں فلسطینی علاقوں پر حملہ کر دیا اور فلسطین کے 2/3 رقبے پر قابض ہو گیا۔ فلسطین کے بچے کھچے حصے میں بھی اسرائیل نے آبادیاں اور فوجی چھاؤنیاں بنانے کا آغاز کر دیا، اور اس طرح فلسطین کی ریاست اسرائیلی چوکیوں کے درمیان بری طرح گھر گئی، اور جلد ہی اسرائیل کا تسلط 100% فلسطین پر ہو گیا۔ مغربی کنارے کے نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عرب بستیوں کے گرد اسرائیلی آبادیاں اور چھاؤنیاں قائم ہیں۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 242 کے مطابق اسرائیل کو یہ بستیاں 1967 میں خالی کرنا تھیں، عربوں کو ان یہودی بستیوں کے قریب سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے انہیں سامنے نظر آنے والے اپنے رشتہ داروں اور کاروبار کے مراکز تک جانے کے لیے بھی میلوں کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے، کیونکہ فلسطینی عوام کسی بھی ایسی سڑک کو عبور نہیں کر سکتے جو یہودی بستیوں کے گرد یا انہیں ملانے کے لیے بنی ہے۔ یہ غزہ کی 140 میل لمبی مظلوم بستی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی آبادی جس کو تاحال فوج سے بھی محروم رکھا گیا ہے، اپنے چاروں طرف موجود جدید ترین اسلحے سے لیس فوج کے درمیان کس طرح زندگی کے شب و روز گزارتی ہوگی۔ 1980 میں اسرائیل نے اپنے پرامن ہمسائے عراق کے نہتے عوام پر فضائی حملہ کیا اور 300 شہریوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ صرف یہی نہیں
بلکہ لبنان میں پناہ گزین مہاجرین کی جھونپڑیوں پر حملہ بھی اسی سال کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ونسٹن چرچل نے یہودی ریاست کے بارے میں 14 جون 1921 کی تقریر میں کہا تھا، فلسطین میں بدامنی کا سبب صہیونی تحریک اور اس کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے، جو خود ایک یہودی تھے، 1947 میں کہا، یہودی ریاست کے تخیل کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کا تعلق تنگ نظری سے ہے اور میں اس کا ہمیشہ مخالف رہوں گا۔ ستائیس رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مملکت اسلامیہ پاکستان وجود میں آئی، جسے بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اسلام کے قلعے کا نام دیا۔ مملکت اسلامیہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہی اسرائیل نے پاکستان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداران کے درجنوں بیانات اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جیوش کرونیکل 19 اگست 1967 کے شمارے میں بین گورین کا اعلان ان الفاظ میں موجود ہے، ہماری عالمی صہیونی تحریک کو فوری طور پر ان خطرات کا نوٹس لینا چاہیے جو ہمیں مملکت پاکستان کی طرف سے ہیں۔ اب عالمی صہیونی تحریک کا ہدف اول پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی ریاست اسرائیل کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس ملک کا ہر باشندہ عربوں سے لگاؤ رکھتا ہے جبکہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہے۔ عربوں کا شیدائی یہ ملک ہمارے لیے عربوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، چنانچہ صہیونیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف فوری اقدامات کریں۔ یاد رہے، یہ بیان اسرائیل کے کسی جذباتی شہری کا نہیں، اسرائیل کے بانی وزیر اعظم کا ہے۔ اس کے بعد بین گورین بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو سراہتے ہوئے کہتا ہے، چونکہ ہندوستان میں بسنے والوں کی اکثریت ہندوؤں کی ہے جن کے دلوں میں صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور نفرت بھری پڑی ہے، اس لیے ہندوستان ہمارے لیے اہم ترین اڈا ہے جہاں سے ہم پاکستان کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس نہایت کارآمد اڈے سے پورا فائدہ اٹھائیں اور انتہائی چالاک اور خفیہ کارروائیوں سے پاکستانیوں پر زبردست وار کر کے انہیں کچل کر رکھ دیں۔ اوصاف لندن 12 جولائی 2003 میں اسرائیلی سرکاری نمائندے کا اعلان چھپتا ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تب بھی اسرائیل پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ اہمیت دیتا رہے گا۔ ایک اور اسرائیلی وزیر اعظم شیمون پیریز کا بیان دی نیشن میں چھپتا ہے، اگر ہندوستان کی پاکستان سے جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان جو بھی فیصلہ کرے گا اسرائیل اس فیصلے میں ہندوستان کا ساتھ دے گا۔ کیا اس کے بعد کوئی محب وطن پاکستانی اسرائیل سے تعلقات کا سوچ بھی سکتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ربع صدی پیشتر فرمایا تھا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا۔ The story of Pakistan and its struggle and its achievement is a very بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ اقوام متحدہ کے فلسطین کو تقسیم کرنے کے بے رحمانہ اور ظالمانہ فیصلے کو بھرپور طاقت سے مسترد کر دیں، کیونکہ یہ فیصلہ سراسر ناجائز ہے۔ آپ نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے 13 نومبر 1945 کو فرمایا، بر صغیر کے مسلمان حت المقدور عربوں کی امداد کریں گے، وہ اس سلسلے میں سب کچھ کر گزریں گے، کیونکہ ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ قائد ملت جناب لیاقت علی خان نے اکتوبر 1948 کو بیان دیا، میں واشکاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کو اگر عرب ممالک تسلیم کر لیں تو بھی پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے گا،
کیونکہ فلسطین کی ارض مقدس صرف عربوں کی سرزمین نہیں ہے بلکہ سارے عالم اسلام کی ہے۔ اس سرزمین میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور پاکستان کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس ارض مقدس پر ناپاک یہودیوں کے غاصبانہ قبضہ کو تسلیم کیا جائے۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ فلسطین پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا جواز رہ جائے گا کہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو ناجائز قرار دے؟ اسرائیل سے روابط قائم کرنے کے بعد پاکستان کس طرح بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ سے نمٹ سکے گا، جبکہ بھارت اور اسرائیل پاکستانی ایٹمی پروگرام کے کھلے دشمن ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب پاکستان کے نظریاتی تشخص کو چھوڑنا ہے، اور نظریاتی تشخص کو چھوڑنے کے بعد پاکستان میں موجود قوموں اور زبانوں کی عصبیتوں کو کس طرح اکٹھا رکھا جائے گا جو اس وقت صرف اسلام کے نام پر متحد ہیں۔ دنیا کے 1.25 ارب مسلمان صرف اسلام کی وجہ سے پاکستان سے محبت اور اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا ان 1.25 ارب مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا ہم ایسی قوم سے تعلقات قائم کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی سے بچ پائیں گے جس پر اللہ نے نہ صرف یہ کہ لعنت کی ہے بلکہ دوستی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے کے بعد یہودیوں سے تمام معاہدے توڑ کر انہیں جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور تم سے یہودی اور عیسائی کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اگر تم اپنے پاس علم وحی آ جانے کے بعد بھی یہود و نصارہ کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔